أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال امام حسین علیہ السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اريد ان آمر بالمعروف ونهي عن المنکر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اذان گرامی، وعزاداران امام حسین علیہ السلام، عشرہ اولا تمام ہوا اور عشرہ ثانی شروع ہے پوری کائنات میں. ایام اعضاء کے 10 روز بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد شروع ہونے والے باقی ایام شاید اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یعنی اب شروع ہونے والے مصائب ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. اب ایک ایسے مصائب ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام مزید تر و تازہ ہو رہا ہے، اسلام کو اور زیادہ طاقت مل رہی ہے اور ملتی رہے گی. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک جنگل بیابان میں لے جا کر معاملہ ختم ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اور شاید پتہ بھی نہ چلتا. قدرت نے ان کے ذریعے سے ہی حقانیت کو اور حق و باطل کو اور زیادہ واضح کر دیا. انہی کے ذریعے سے، ظالمی کے ذریعے سے. وہ کیسے کیا کہ ان ظالمین نے 11 محرم کا جو دن تھا اور جس کے سارے واقعات آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، اس کے اندر اس نے جتنے بھی ایک نئے ظلم کا اس نے یہاں سے آغاز کیا، اور یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آگے لے جا کر سارا پروپیگنڈا بہت زبردست ہے. ہر دور میں پروپیگنڈا جو ہے وہ مشینری ہر حکومت نے استعمال کی ہے، چاہے وہ بنی عباس ہوں، چاہے وہ بنی امیہ ہوں، چاہے وہ عثمانی دور ہو. بنی عثمان کا دور چلا ہے، عثمانی خلفاء کا جو دور چلا ہے، یہ عثمان نہیں جن کے بارے میں جو یہ نہیں ہے، دوسرا. یہ بار بار میں وضاحتیں پیش کرتا رہتا ہوں تاریخی اعتبار سے. لہذا یہ جتنے بھی دور چلے، ان تمام ادوار سے، ان تمام دور سے آنے والی جو باقی حکومتیں تھیں، یعنی آج تک کی حکومت، آج جو 2023 میں جتنی بھی حکومت دنیا میں چل رہی ہے، یہ بھی ساری کے ساری بنی امیہ سے درس لے رہے ہیں. یعنی بنی امیہ کی ذہنیت رکھنے والے
بنی امیہ کو پڑھتے ہیں، بنی عباس کی ذہنیت رکھنے والے بنی عباس کی ساری سیاست کو پڑھتے ہیں. یعنی یہ ایک سارا نظام ہے. ہر شخص اپنی پسند، جیسے یوٹیوب ہے نا بچوں تمہارے پاس، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، تمہارے پاس مختلف چینل ہیں. اب ہر شخص اپنے مزاج والا چینل دیکھتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ جس کو خبریں سننا ہے وہ خبروں والا چینل لگا لیتا ہے. اچھا، خبروں میں بھی کئی قسم کی خبریں ہیں. ایک حکومت مخالف ہیں، ایک جناب علی حکومت کے دوسرا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں چل رہی ہوتی ہیں. تو سب نے اپنے اپنے چینلز کو بانٹا ہوا ہے، کون سا چینل کس نے دیکھنا ہے. اچھا، وہی نظام اس دور میں بھی تھا، وہی نظام آج بھی ہے. تو آج بھی وہ سارے کے سارے انہی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کاپی بھی کر رہے ہیں. بے نہیں، اسی کو کاپی کر رہے ہیں. کوئی اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. یعنی جتنے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے بھی بنی امیہ کی طرح سے حکومت کی ہے. ہندوستان کے جتنے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ہم زیادہ دور نہیں جا رہے، ہم یہ بالکل برابر میں جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے ہجرت کی ہے، جن کی تاریخ ہماری کتابوں میں ہمارے نصاب میں لکھی گئی ہے. انہوں نے بھی حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنے سگے بیٹوں کو قتل کروا دیا. بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا. صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے بھائی نے بھائی کو زندان میں ڈال دیا. اپنے مخالفین کو یہ سخت ترین اذیتوں کا نشانہ بنایا کرتے تھے. آج بھی وہی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے جتنے مخالفین ہیں وہ ایک دوسرے کو جناب علی اسی طریقے سے اذیت دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اذیت دیتے ہیں. اچھا، پہلے والے جتنے دشمن تھے ان میں کچھ نہ کچھ غیرت تھی، ابھی والے تو بالکل ہی بے غیرت ہیں. پہلے والوں نے بھی کیا ہے. یزید نے مدینے میں جا کر جب دوبارہ سے 61 ہجری کا واقعہ، اس نے یزید نے 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اس کے بعد اس نے 62 ہجری میں مدینے پر اس نے جا کر حملہ کیا. مدینہ رسول پر 3 دن تک مدینہ رسول کی بے حرمتی کری. یہ 62 ہجری کی بات ہے. 63 ہجری میں جو اس کا آخری سال تھا یزید کا، اس میں جا کر اس نے خانہ کعبہ پر جا کر حملہ کیا. 1 سال مدینے پر حملہ کیا اور تیسرے سال اس نے جا کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا. اور خانہ کعبہ کا بھی حملہ کوئی ایسا معمولی حملہ نہیں تھا. کئی ہفتوں تک اس نے خانہ کعبہ کا محاصرہ رکھا ہے اور منجیقوں سے جناب علی پتھر برسائے ہیں اور آگ کے گولے برسائے ہیں. خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگی، خانہ کعبہ کی کئی دیواریں گر گئی ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، کتابوں میں لکھا ہے. ہماری کتابوں میں نہیں، ہماری نہیں، مسلمانوں کی کتابوں میں. مسلمانوں، ہم تو شیعہ ہیں نا، ہم تو شیعہ ہیں. ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں، اب ہمیں نہیں پتہ کہ مسلمان ہم کو کون مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. جو بھی ہو، کتابوں میں لکھا، ان کی کتابوں میں لکھا. یہ ساری چیزیں تاریخ لکھی ہے. یہ سارا نظام وہاں سے چلا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی حکومت کو، یعنی ابن زبیر جو ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے ایک الگ سے حکومت قائم کر لی ہے مکے میں. اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک لشکر بھیجا یزید نے، اور وہاں پہ جناب علی مکے میں جا کر انہوں نے یہ سارا نظام کو قائم کیا اور قتل و غارت گری اور جتنی دہشت گردی پھیلا سکتے تھے انہوں نے پھیلائی. وہ سارا نظام آج بھی قائم ہے. آج بھی قائم ہے. آج بھی آپ کوئی سی بھی حکومت دیکھ لیجئے، یعنی اپنی حکومت ہمارے ہاں سے لے کر تمام مسلمان حکومتیں آج تک جتنی بھی ہیں، ان ساری مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیجئے، سب کیا سیم ٹو سیم، کوئی چیز میں کمی نہیں آئی ہے. سارا سسٹم ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. مخالف کو اٹھا لینا ہے، غائب کر دینا ہے، غائب کرنے کے بعد اس پر بھاؤ تاؤ کر کے اس سے اگلوا کر ساری چیزیں اپنے حق میں لکھوا کر اسے چھوڑ دینا ہے. نہیں مانتا ہے تو پھر ماں کی اس کو جناب علی دھمکی دی جاتی ہے، اس سے بھی نہیں مانتا. بہن کی دھمکی دی جاتی ہے، بہن سے بھی نہیں مانتا. اس کی اولادوں کی دھمکیاں پھر دھمکیاں ہی نہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں. پورا نظام وہ قائم. ظالم سسٹم کوئی تبدیل نہیں ہوا ہے.
ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کے ایک سارا نظام باقی رہ گیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ زمین کربلا پر آپ نے ارشاد فرمایا اسلام ان کی زبان پر چٹنی کی حد تک ہے، لفظ چٹنی آیا ہے، اسلام انہوں نے قبول کیا ہے چکھنے کی حد تک، اسلام کو صرف یہ چٹنی کی حد تک لیتے ہیں۔ اور جو امیر المومنین کے سامنے وہ جو خواب بیان کیا تھا کہ وہ ایک بڑا سا پرچم آسمان سے یاد ہے وہ خواب؟ کس کا خواب تھا وہ؟ جناب جابر کا، جابر ابن عبداللہ الانصاری، جن سے آپ روی عن فاطمہ الزہرا یہ روایت سنتے ہیں نا حدیث قصہ کے سلسلے میں، وہ والے جابر ہیں یہ۔ وہی جابر نے خواب دیکھا ہے کہ وہ آسمان سے سفید پارچہ ہے اور بہت خوبصورت ہے، اس سے بڑی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے، دیکھنے میں بہت عظیم اور عظمت رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کے گروہ در گروہ وہاں پر آتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے کاٹ کاٹ کر لے جاتے ہیں، جس کو جو ضرورت جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا لے جاتا ہے۔ ہمارا بھی ایسا ہی سسٹم ہے کہ ہمیں جتنا اسلام پسند آتا ہے ہم اتنا اسلام لے لیتے ہیں، جو اسلام ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے جو اسلام ہم تک پہنچا، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہم وہ لیتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا ایک الگ سے نظام کو قائم کیا۔ تو کہتے ہیں ہر دور میں ظلم اور ستم کرنے کے بعد انہوں نے حقانیت کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ واقعہ میری نگاہ سے گزرا کہ ایک شخص ہے جس کا نام طیب ہے، ایران کے، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس وقت انقلاب اسلامی برپا نہیں ہوا تھا، آقا خمینی کو کوئی خمینی کے نام سے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن کارروائیاں شروع ہو چکی تھیں، تحریک شروع ہو چکی تھیں، لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، جیسے اس وقت بھی لوگوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو جہاں تربیت ہو رہی ہے وہ ان کو زیادہ برا لگتا ہے، اور جہاں آگ لگائی جا رہی ہوتی ہے تقریر کے ذریعے سے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو سب سے پہلے ختم کر دو جو مسلمان کو آپس میں ملا رہا ہے، جو بھائی کو بھائی سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے فرقوں کو آپس میں متحد کرنا چاہ رہا ہے، ایک متحد والے کو ختم کر دو، لڑانے والے کو زندہ رکھو۔ یہ پالیسی ہے، شروع سے یہ پالیسی رہی۔ تو کہتے ہیں جناب علی جس وقت یہ سارا ایک نظام چل رہا تھا اور آہستہ آہستہ ابھی کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ تہران میں بہت بڑا نامی گرامی ایک بدماش رہا کرتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ علاقے کے بدماش الگ ہوتے ہیں، ضلع کے پھر ایک ضلع ہوتا ہے، ضلع کے بدماش الگ ہوتے ہیں، ایک محلہ ہے، محلے کے بعد ایک ضلع ہے، ضلع کے بعد ایک پورا شہر آ جاتا ہے جناب علی، شہر کے بعد ایک صوبہ آ جاتا ہے، پورے صوبے کا بدماش، ایسا کیٹیگری چل رہی ہوتی نا آہستہ آہستہ، ان کے یہاں بھی ایسا ہی سارا نظام تھا۔ اچھا ہر دور میں کبھی حکومت نے خود سے اپنے افراد کو نہیں مروایا، کتنی پرانی سازشیں چل رہی ہیں یہ، کبھی کسی نے اپنے افراد کو استعمال نہیں کیا، جب بھی استعمال کرتے تھے علاقے کے لوگوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو شاہ ایران تھا اس نے بھی جناب علی اپنے افراد کو بھیجا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے تلاش کر کے لاؤ کوئی ایسا بندہ جو ٹھیک ٹھاک قاتل ہو، کوئی ایسا بندہ تلاش کر کے لاؤ جو کسی جلسے کو بگاڑنے کے لیے کافی ہو، کہیں پر بھی کوئی جلسہ ہو رہا ہو، کوئی بھی جلسہ ہو رہا ہو اس میں بھگدڑ مچا دے، ایسا کوئی لاؤ بندہ تلاش کر کے۔ کہنے لگے ہاں صاحب ایک بندہ ہے، کیا نام ہے؟ کہا طیب۔ طیب مانے پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اب ان کا نام طیب ہے۔ اب بعض دیکھیں بعض لوگوں کے نام طیب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں، غلام عباس نام ہے اس کا، غلام عباس، لیکن کہتے ہیں یہ اس سے بچ کر رہنا، بہت چیٹر ہے، کتنوں کے فائل لے کر بھاگ گیا ہے۔ کہتے ہیں غلام حسین سے بھی بچ کر رہنا، پتہ نہیں کتنوں کو جعلی پلاٹ بیچ چکا ہے۔
کہتے ہیں سجاد سے بچ کر رہنا. یہ سجاد جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تباہ اور برباد کر چکا ہے. اس کا کام کیا کہتے ہیں؟ گویا ہے ایک. یہی شہر کراچی کا ایک مشہور ہے. ابھی وہ استاد کہلاتا ہے. گانے والوں کا استاد ہے. ہارمونیم پر جناب علی سارا ڈھول تماشے اور یہ ساری چیزوں کو آواز گائکی اور یہ چیز کیسے آواز کو اوپر اٹھانا ہے, کیسے آواز کو نیچے لے جانا ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جناب علی ہمارے اتنے پیارا ان بچوں نے کلام پڑھا. یہ دونوں بچوں نے یا اس سے پہلے بھی بچوں نے پڑھا. خوشی ہو رہی تھی ان بچوں کو دیکھ کر. اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر کہ یہ بچے کسی استاد کے ہاتھ نہیں لگے. غور کیجئے اس جملے پر کہ یہ بچے کسی گویے کے ہاتھ نہیں لگے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جو بچے اس وقت گویوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں, گانے والوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں, بڑے بڑے استادوں کے ہاتھ, بڑے بڑے خان کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں, وہ جس وقت کلام پڑھ چھوٹا سا ہے ایسے ایسے کر کے ہاتھ چلا رہا ہے, یوں 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 کر کے ہاتھ چلا رہا ہے. یہ گویے ہیں. یہ ہارمونیم کی تاب پر جناب علی بتا رہا ہوتا ہے کیسے آواز کو اونچا لے کے جانا ہے, کیسے, بس اسی کے حساب سے اس کا ہاتھ اوپر نیچے چل رہا ہوتا ہے. گویے یہ گانے والے ہیں, پیشہ ور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو. اللہ صلی اللہ محمد وجل فرج مجمعین. میرے استاد محترم مولانا جمال احمد شہیدی صاحب قبلہ موجود ہیں. ان کی صحت سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. محمد علی وجل فرج مجمعین. استاد اجازت ہے, معذرت چاہتا ہوں. دعا کر رہا تھا کہ آپ نہ نظر آئیں, نظر آ گئے. ابھی اور زیادہ میرے لیے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. ایک صلوات اور پڑھیں. محمد علی محمد. میں آپ سامعین سے بھی گزارش کروں گا, اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے گزارش کروں گا, اگر ان تک میری آواز جا رہی ہے, للہ خدا را آپ کے بچے بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں اور اچھا کلام پڑھیں. آپ کی بیٹیاں اچھا کلام پڑھتی ہوں گی, لیکن للہ خدا را انہیں گویوں کے حوالے نہ کیجیے گا, انہیں ہارمونیم بجانے والوں کے حوالے نہ کیجیے گا, انہیں طبلہ ساز کے حوالے نہ کیجیے گا, وَإِنَّ ان کی روحانیت اِنَّا لِلَّہ ہو جائے گی. اس کلام سے جو روحانیت آپ کو حاصل ہوتی ہے, یہ کلام سننے کے بعد جو آپ کی کیفیت طاری ہوتی ہے, اس نوحہ سننے کے بعد, مرثیہ سننے کے بعد, سلام سننے کے بعد اگر آپ کی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس میں روحانیت میں اضافہ ہو جائے, سمجھنے کے اس پڑھنے والے کی روح بھی طیب و طاہر ہے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کلام سن لیجئے, بہترین سے بہترین اس کی آواز ہو جناب علی, لیکن اگر اس میں روحانیت نہیں ہے, اندر سے نفس طیب اور طاہر نہیں ہے, معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اب ان کا نام طیب ہے بدماش, بڑا بدماش ہے, نام اس کا طیب ہے, اس کو بلایا گیا کہ بھئی ایسے ایسے فلاں کے جلسے کو جا کے خراب کرنا ہے, اور ہو سکے 2-3 لگا کر بھی آؤ تاکہ آئندہ کوئی ڈر کے مارے آئے بھی نہ. ہاں ہم سب بھی ایسے ہی, ہمارا بھی نظام ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے, ڈر جاتے ہیں ہم لوگ ایک سیکنڈ. وہ سارا ایک نظام تھا. اس نے کہا ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں, پیسہ فیس تو دے دو. کہتے بہت جتنی زیادہ چاہو گے, جو چاہو. کہا آرڈر کس کا ہے؟ کہا شاہ کا. او اس کا مطلب کوئی بڑی VVIP کوئی شخصیت ہے, شاہ نے مجھے طلب کیا ہے, بادشاہ وقت, بادشاہی ایران, اس کا نام آ رہا ہے باقاعدہ کہ اس نے آپ کے لیے پوچھا ہے, ایجنسی نے آپ کا نام دیا ہے. ہوتی ہوں گی ایجنسیاں اس زمانے میں, پوچھتے ہیں پھرتے ہیں نا بھائی کون کہاں پڑھ رہا ہے, کون کیا پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سلسلہ ایک نظام ہے. انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کون ہے شہر کا بدماش بڑا, کہتے ہیں فلاں ہے. کہتا ڈرتا تو نہیں, کہتا او طاقتور 6 فٹ قد ہے, باڈی بلڈر ہے, ٹھیک ٹھاک باڈی ہے اس کی, دیکھ کر ہی سامنے والے کا دم نکل جائے. مونچھیں بہت بڑی بڑی ایسے تاؤں دیتا ہے, بس دوسرا دیکھ کے دم نکل جائے اس کا.
کہتا ہے بس صحیح ہے، یہ صحیح ہے، بندہ صحیح رہے گا، اس کو بھیجو مولویوں کے اس میں ختم کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سا ہاں کس کا جلسہ ہے؟ مولویوں کا. ابھی تک سمجھا کوئی سیاسی پارٹی ہوگی، جس سیاسی پارٹی میں مجھے نون لیگ کے خلاف جانا ہوگا، مجھے پی پی کے خلاف جانا ہوگا، میں کس کے جلسے میں جا کر کام کو تمام کرنا ہے؟ نہیں، آپ کو مولویوں. یہ تھوڑا سا اپنی جگہ پہ اٹینشن ہوا. کہتا ہے جس کے جلسے میں جانا ہے اس کا نام پتہ وہ بتا رہے تھے کہاں سے. اس کا نام ہے سید روح اللہ الموسوی. اس وقت تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کے نام کو نہ اس کو. اس نے دوبارہ سے پوچھا کیا کہا، کیا نام ہے اس کا؟ کہ سید محمد روح اللہ الموسوی الخمینی. اس نے کہا یہ نام میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا، لیکن یہ جو تم نے لفظ سید کہا نا بابا، سید کے جلسے میں نہیں جاتا. بابا تمہارا کام ہے پیشہ ور ہو، اس کو مارو اس کو مارو، کسی کے جلسے کو جا کے خراب کرو، تمہارا اس سے کیا لینا دینا سید ہے کہ غیر سید ہے؟ مومن ہے کہ غیر مومن ہے؟ پیسہ پکڑو کام تمام کرو. کہتا ہاں کام سب کا تمام کر دیتا ہوں، کوئی بھی ہو کام تمام کر دوں گا، لیکن سادات کی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے جناب زہرا سے خوف آتا ہے. جناب زہرا ہے نہ کبھی نماز نہیں پڑھا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، بابا الٹے سیدھے کاموں میں ہے آگے. لیکن اولاد زہرا سے ادب احترام. میرے بچوں اس بات کو یاد رکھنا، اولاد زہرا کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے. اور سادات آپ پر بھی ضروری ہے کہ اپنے مقام کو سمجھیں. اگر آپ سادات ہیں تو پروردگار عالم نے آپ کو ایک بڑا مقام دیا، اپنے مقام کی خود عزت کریں اور کروائیں. آپ اپنے عمل سے اپنی عزت کروائیں گے. کہتا طیب نے صاف انکار کر دیا، نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا. ہاں اگر تم مجھے نام نہ بتاتے میں چلا جاتا، لیکن سید کے ہاں میں نہیں جا سکتا. کون سا جانتا ہی نہیں، ابھی تک کوئی نام ہی نہیں، کوئی وجود نہیں تھا ایران میں. کوئی خمینی، لفظ خمینی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا. سامنے جو شخص اس کو دعوت دے رہا تھا سارے سزے، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ شاہ کے حکم کے انکار کا مطلب موت ہے. ناخون کھینچ لیے جائیں گے، شکنجوں میں جکڑا جائے گا، اور آخر کار تجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. تھا تو بہادر ہے نا، کچھ بھی ہو جائے سید کے جلسے میں نہیں جاؤں گا، سید کے معاملات میں داخل نہیں دے سکتا ہوں. کچھ بھی ہو جائے مجھے جناب زہرا کو چہرہ دکھانا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تاریخ میں لکھا گیا، یہ ساری چیزیں تاریخ انقلاب میں تحریر کیا گیا. کہتے ہیں غرض یہ کہ جیسے اس نے انکار کیا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جو اس سے بڑے طاقتور تھے انہوں نے اس کو اٹھا لائے، اور اٹھانے کے بعد جناب علی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک ناخون کر کے اس کا کھینچنا شروع کیا. اس کے سارے بدن کے سارے ناخون اس کے کھینچ لیے، دونوں ہاتھ دونوں پیر کے ناخون کھینچ لیے. ناخون کھینچنے کے بعد اس کا ایک ایک بال نوچنا شروع کیا. جب سارے ناخون کھینچ گئے، سارے بال اس کے جسم سے کھینچ لیے گئے، اذیت، جاؤ جا کر یہ کام کر کر آؤ. کہا نہیں جاؤں گا، کسی اور کے جلسے کو خراب کروا دو، کسی اور کو قتل کروا دو، ہر کام کے لیے تیار ہوں. سادات پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، سادات پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہوں. طیب 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 سمجھ جاؤ، طیب دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا. آخر کار طیب کو ساواک، ایک ان کی انتہائی انٹیلیجنس تھی ایران کی. یہ شاہ نے جو بنایا تھا، سب سے خطرناک جو سارا سسٹم تھا ان کے پاس تھا. ان کو کس نے؟ یہودیوں نے ان کو پورا ٹریننگ ان کو کون کرتا تھا؟ ٹرینڈ ان کو کون کرتا تھا؟ یہودی لوبی کرتے تھے. ٹرینڈ کون کرتا ہے؟ امریکنز ان کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے. دنیا کا سب سے خطرناک ترین جو سارا سسٹم تھا ان کے پاس تھا. کہتے ہیں ایسے ایسے شکنجے ان کے پاس تھے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آخر کار کہتے ہیں ایسے ایسے شکنجے اس کو دیے کہ وہ جو 6 فٹ کا قد آور انسان تھا وہ ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا.
3 مہینے کے اندر اندر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جناب علی بن گیا تھا، اور اس کو بار بار کہتے تھے ابھی بھی وقت ہے، جاؤ جا کر اس کام کو کر کے آؤ۔ شاہ ایران کی مخالفت کا مطلب ہے، انکار کا مطلب ہے موت۔ آخر کار ایک دن معین کیا، اس کو جناب علی پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ پھانسی والا دن آ گیا جناب علی، اور جیسے گلے میں اس کے پھندا لا کے ڈالا گیا، کان میں آ کر کسی شخص نے پوچھا کوئی وصیت، کوئی پیغام؟ ارے جس خمینی کے لیے تم اپنی جان دے رہے ہو، کہتے مجھے کیا پتا اس کا نام خمینی، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کسی نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اب بغیر دیکھے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے آج تک، وہ کون شخص ہے، لیکن وہ لگ رہا ہے مجھے کہ اولاد زہرا ہے، حقیقی وارث وہی ہے، حقیقی وارث وہ ہے۔ کہا کہ آیا تمہیں کوئی پیغام اس کے لیے دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ کہتا میں کیا پیغام دوں گا، بھائی اتنا ہے کہ اس کو کہنا کہ جب میں قیامت کا دن آئے تو اس کو کہنا میری شفاعت کی گواہی دے دے۔ میں اس طریقے سے کہتے ہیں پھانسی کا وقت آیا، اس کو پھانسی دے دی گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایک معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ کئی سال کے بعد، کئی سال کی جد و جہد کے بعد جب جناب انقلاب اسلامی ایران بپا ہوا تو کہتے ہیں جیسے وہ اس کو تہران میں اس کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، اور قم کے اندر نیچے کی جو افراد تھے انہوں نے تو اطلاع دے دی نا، قم میں اطلاع پہنچ گئی کہ اس طریقے سے ایک شخص ہے جناب علی، یعنی آقا خمینی کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن سارے کے سارے قم والے بھی طیب کی بدماشی سے لرزتے ہیں۔ سارے قم کو پتہ چل گیا کہ طیب کو پھانسی دے دی گئی ہے، اور اس جرم میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ کہتے ہیں طیب اس زمانے میں واحد انسان تھا جس کے دفن کے موقع پہ 12,000 علماء نے، پورے 12,000 علماء نے نماز وحشت قبر ادا کی ہے کوئی صلوات پڑھنے والا؟ صلی یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بعض اوقات بعض نام پروردگار اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا طیب، بعض نام اسم بالمسمى بن جاتے ہیں، یعنی وہ نام اپنی شخصیت پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیسا اثر کیا کہ جس وقت ان کا دم نکل رہا ہے، ایک نماز نہیں پڑھی ہے، دم نکل رہا ہے، ایک روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد، جب انقلاب آیا کئی سالوں کے بعد، جب انقلاب برپا ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا، کہتے ہیں آقا خمینی جب قم تشریف لائے، کہا قم سے پہلا سفر جو آپ نے کیا تہران کے لیے، کہا طیب کی قبر پہ حاضری، یہاں طیب کی قبر پہ حاضری دی گئی ہے۔ آئے آنے کے بعد فاتحہ پڑھی گئی یہاں پر، کسی نے آ کر کان میں بتایا آقا کو کہ آقا وہ ایسے ایسے وصیت کر کے گیا۔ آقا نے کہا میری کیا حیثیت کہ میں اس کی شفاعت کے لیے کہوں، اس نے تو خود جناب سیدہ کو گواہ بنا لیا ہے، اس نے اپنے لیے جناب سیدہ کو گواہ بنا لیا ہے۔ تو تاریخ میں اس کے لیے لکھا گیا طیب ایک واحد وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں 60 سال کی زندگی اس کی تھی جناب علی، 60 سال کے روزے، 60 سال کی نمازیں اس پر قضا تھیں، کا واحد انسان ہے کہ جس کے لیے ایران کے حوزہ علمیہ قم میں تمام طالب علموں نے مل کر 60,000 نمازیں ادا کی ہیں۔ اللہ صلی علی وآلِ محمد یا علی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد،
آل محمد. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بار دیگر بلندتر صلوات. وعجل فرجهم اجمعین. مومنین سے گزارش کروں گا جوانوں سے اگر تھوڑا تھوڑا سا مزید آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو بہت زحمت ہو رہی ہے. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. دیکھ رہے ہیں جناب علی پروردگار عالم کا ایک نظام. یہ ایک شخص ہے جس نے جناب زہرا کے احترام کیا ہے. اب پروردگار جناب زہرا نے اس کی شفاعت کا ذریعہ کیسے قائم کیا؟ اسی دنیا میں رہتے ہوئے نماز وحشت قبر کا اہتمام ہو گیا. اسی دنیا میں رہتے ہوئے 60 سال کی قضا نمازیں ادا ہوئیں، 60 سال کی قضا روزے رکھے گئے. اور روزے رکھنے والے بھی کوئی عام افراد نہیں تھے، علماء. مقام دیکھیے اس کو کیا مل رہا ہے، احترام سید، احترام سادات. بعض اوقات نام کا اثر آ جاتا ہے انسان کے اندر. طیب اس کا نام رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے طیب تو میری بارگاہ میں کیا نجاست کی حالت میں آئے گا؟ تم میری بارگاہ میں آ رہا ہے، مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے، تو میری بارگاہ میں آئے گا لیکن طیب ہو کر ہی آئے گا. وہ طیب ہو گیا ہے، نظام قائم ہو گیا ہے. اے میری بیٹی، اے میری ماں، میرے بچوں، میرے جوانوں، ابھی کچھ دن، ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، تمہارے گھر میں امام تشریف لائے ہیں. معلوم ہے تمہیں یا نہیں؟ تم مسلسل مولا کو سلام کرتے رہے ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یعنی تمہارا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں تم نے ابا عبداللہ کو سلام نہ کیا ہو. کوئی تمہارا دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں تم نے غریب الغربا کو سلام نہ کیا ہو. کوئی دن تمہارا ایسا نہیں ہے جس میں تم نے صاحب الزمان کو سلام نہ کیا ہو. تم نے سلام کیا ہے. جب تم نے سلام کیا، جواب سلام واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب، لازم. مولا علیہ السلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن آپ بتائیے، اگر مولا، ابھی تو ہم نے مولا کو سلام کیا ہے، اگر مولا کسی کو سلام کریں اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کو امام حسین سلام کریں اس کا کیا مقام، اس کا کوئی تو رتبہ ہوگا نا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر، ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زریں، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت، جو زیارت کر رہا ہے یہ ظاہر ہے. اور جو لائیو امام حسین کو دیکھ رہا ہے، جو آمنے سامنے امام کی زیارت کر رہا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، کیا رتبہ ہوگا؟ کہتے ایسی شخصیت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے پورا کربلا، پورا یزیدی لشکر، پورا یزیدی لشکر انہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے. وہ روزانہ امام حسین علیہ السلام کو آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مولا کا کلام سن بھی رہے ہیں. لیکن ان سے ہٹ کر ایک کردار ہے، ان سے ہٹ کر ایک کردار ہے جہاں سے مجھے اور آپ کو آج ایک نتیجہ نکالنا ہے.
میرے اور آپ کے گھر میں درگاہ ہے، میرے اور آپ کے گھر میں امام بارگاہ ہے، میں نے اور آپ نے اپنے دل میں امام بارگاہ بنائی ہوئی ہے، بنی ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں امام بارگاہ آپ بن جاتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ امام وہاں آ رہے ہیں۔ آپ نے گھر میں بھی اگر تذکرہ کیا ہے، گھر کے اندر بھی آپ نے اگر فرش اعضا بچھا لیا، امام آ جاتے ہیں، شہزادی آتی ہیں سننے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظام ہے، ہمارا یقین ہے کہ جہاں پر جس فرش اعضا پر حدیث قصہ پڑھی جائے، جہاں پر مولا حسین کا تذکرہ کیا جائے، جہاں پر وہ کسی بھی صورت میں ہو، موبائل کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو، مولا آتے ہیں، جناب سیدہ آتی ہیں، آپ کو ایک وہ بڑا مقام مل جاتا ہے، بہت بڑا مقام مل جاتا ہے۔ ہمارے گھر سیدہ آئی ہیں، بی بی ہمارے گھر میں آئی ہیں، امام حسین ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایسا کردار زمین کربلا سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، مولا عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جوفی، ان کا نام ہے۔ یہ وہ والے حر نہیں ہیں، وہ حر الگ ہیں، یہ عبید اللہ ابن حر جوفی ان کا نام ہے جناب۔ ان کا جناب راستے میں خیمہ لگا ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو پوچھا یہ کس کا خیمہ لگا ہوا؟ کہتے ہیں یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ کوئی ہے جو میرا سلام اس کو پہنچا دے۔ مولا کے غلام ان کی جانب گئے اور جانے کے بعد ان کے خیمے پر پہنچے اور کہا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں عبید اللہ ایک دم سے اپنے مقام پر ٹھٹک گیا، تو یہ کیا ہوا؟ میں تو ان سے بچ کر میں تو امام حسین سے بچ کر چل رہا تھا، میں نے اپنا خیمہ بھی دور لگایا ہے، یہ امام نے کیسے اپنا آدمی میرے پاس بھیجا؟ امام کا سپاہی کیا اور جا کر ان کے خیمے پر جا کے دستک دی، آواز دی، جیسے آواز دی تو کہتے ہیں کہ عبید اللہ اپنے خیمے میں موجود تھا، اس کی بیوی بھی اندر موجود تھی، اور جب ان دونوں نے آواز سنی کہ آنے والا کون ہے، کہا قاصد حسین، حسین کا قاصد آیا ہے، حسین کا غلام آیا ہے، آپ کے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ کہتے ہیں امام حسین کا نام سننا تھا کہ اس کی زوجہ ایک دم سے تڑپ کر باہر نکلے، فرزند زہرا ہمارے دروازے پر۔ کہتے ہیں یہ تڑپ کر جلدی سے اس نے اپنے سر پہ چادر لی اور اپنے شوہر سے بھی پہلے پہنچی ہے باہر، کیا بات ہے کیوں آئے ہو ہمارے؟ کہا تمہارے شوہر سے کام ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر کو بولا جلدی کرو، دیکھو کتنی بڑی عظیم شخصیت کا غلام ہمارے پاس آیا ہے، سفیر بن کر ہمارے پاس آیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا تمہیں ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، مولا کا سلام قبول کرو، مولا کا سلام قبول کرو۔ کہتا میرا بھی سلام و فرزند زہرا آپ پر میرا سلام و مولا میرا سلام کو قبول کیجئے۔ اس نے ان کے غلام کو جواب سلام دیا اور مولا غلام نے کہا کہ مولا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تمہیں نہیں پتا کوفے کے کیا حالات ہیں، میں کوفے کے حالات دیکھ کر آ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ حسین مارے جائیں گے، حسین کا بچنا ناممکن ہے، میں حسین کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، جاؤ جا کے میرا سلام دے دو اور مولا سے معذرت کرو۔ مولا سے کہو کہ مولا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ غلام ہے، اس کے ساتھ پورا خاندان ہے، مولا وہ معذرت چاہتا ہے۔ اچھا چاہتا تھا مولا کو، بالکل ہماری طرح سے، جیسے میں اور آپ، ہم میں اور آپ میں کون ایسا ہے جو امام کو نہ چاہتا ہو؟ ہم میں سے آپ میں سے کون ہے جو مولا کو سلام نہ کرتا ہو؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو جواب سلام مولا نہ دیتے ہو؟ جواب سلام دیتے ہیں، مولا آتے ہیں گھر پر۔ اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم امام کی دعوت کو ٹھکرا رہے، امام کی دعوت کو جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ارے جنت تجھ پہ واجب ہو جائے گی، چل، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے، مولا کسی کو بلاتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے مولا کسی کا، تو خوش نصیب ہے چلو ہمارے ساتھ۔ اس نے نہیں، مولا کو جا کے معذرت کر دو۔ یہ گیا، غلام گیا اور جا کے مولا کو، مولا نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ عبید اللہ نے کیا جواب دیا سنیں گے؟ غلام نے جا کر کیا کہا؟ غلام نے جا کر کہا کہ مولا اس نے آنے سے معذرت کی ہے
اور کہا کہ مولا میرے ساتھ میرے بیوی ہے، میرے ساتھ بچے ہیں، میرے ساتھ غلام ہیں، مولا مجھے ابھی آگے کا بھی سفر کرنا ہے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جواب کیا آ رہا ہے، کہ تاریخ میں لکھا گیا امام مسکرائے یہ جواب سن کر۔ کریم ابن کریم ہے حسین، یہ یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کریم ابن کریم ہے، بہت کرم کرتے ہیں، بہت کرم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اس جواب پر مسکرائے، کہا کہ کوئی بات نہیں، بس اب میں خود جاتا ہوں اس کے خیمے پر، جاؤ جا کے کوئی پیغام دے دے کہ حسین تیرے پاس آ رہے ہیں، اے عبید اللہ تیرے دروازے پر حسین آ رہا ہے۔ آپ بتائیں جن کے گھر میں حسین آ جائیں وہ گھر باعث برکت نہیں ہوگا؟ ہم اور آپ اپنے گھر پہ مولا عباس کا علم لگاتے ہیں، میں اور آپ اپنے گھر میں عزاداری کرتے ہیں، میں اور آپ اپنے گھر کی چھت پر حسین کا پرچم لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ حسین کا گھر ہے، یہ حسین کے چاہنے والوں کا مرکز ہے۔ مرکز تو ہے لیکن خالی پرچم لگا لینے سے مرکز نہیں بنتا، درگاہ گھر کے اندر بنا لینے سے مرکز نہیں بنتا ہے، امام کو گھر میں بلا لینے سے مرکز نہیں بنتا ہے، برکتیں نہیں آتی ہیں۔ امام کو تو بلایا تو ہے، امام آ گئے ہیں، عزاداری سید الشہداء جناب سیدہ آئی نہیں ہے اس وقت، رسول اعظم اس وقت موجود، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ یہاں آئے ہیں اپنے بیٹے حسین کی تعزیت کے لیے۔ محمد والے محمد بلندر سلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کہتے ہیں یہ آ جانے کے بعد غلام نے جا کر بتایا کہ حسین اب آپ کے پاس خود تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس کی زوجہ نے یہ بات سنی، کہتے ہیں اپنے سر دوبارہ چادر اوڑھی اور بالکل دیوانہ وار، کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، اپنے غلاموں کو جمع کرتی تھی، اپنی کنیزوں کو جمع کرتی تھی اور اپنے شوہر کی التجا کرتی تھی۔ بدبخت ہو گیا ہے، بد نصیب ہو گیا ہے، حسین ہمارے خیمے میں آ رہے ہیں، یہ کتنی خوشی کا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ کہتے کچھ لمحے گزرتے ہیں، امام دور سے اس نے ایک نورانی چہرہ آتے ہوئے دیکھا ہے عبید اللہ نے، عبید اللہ سمجھ گیا، پریشان ہو، یہ حسین میری جانب آ رہے ہیں۔ آئے، اس کی زوجہ بھی ایک دم سے اپنے خیمے سے باہر نکل آئی امام کے استقبال کے لیے، بڑا زبردست اس نے استقبال کیا۔ اور آنے کے بعد زوجہ جو ہے عبید اللہ کے، عبید اللہ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ جانے کا وقت ہے۔ عبید اللہ کیا کر رہا ہے؟ میں تجھے بیوہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اپنے بچوں کو یتیم نہیں دیکھ، یہ ساری بات امام حسین کے سامنے ہو رہی ہیں، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں اس طریقے سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی، مجھے معلوم ہے فلاں ابن فلاں تجھ سے شادی بھی کر لے گا، میری شہادت کی خبر سنتا ہی، اور جیسے ہی میں شہید ہوں گا اور مجھے وہ لشکر دیکھے گا، یزید کا لشکر مجھے دیکھے گا، وہ سب مجھے چہرے سے پہچانتے ہیں، میرا مذاق اڑائیں گے کہ تم مر جاؤ گے، تم کس کے ساتھ آ گئے ہو۔ اتنے بہانے بازیاں، مولا کے لیے جان فدا کرنے کے لیے تیار تھا، کہتا مولا یہ میرا گھوڑا لے جائیے، مولا بہت زبردست گھوڑا ہے، مولا یہ اس طریقے سے راستہ نکالتا ہے، اس کو سارے راستوں کا علم ہے، یہ لشکروں میں سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مولا نے کہا ہم لشکروں میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہم لشکروں میں رہنے والے ہیں، سنبھالو اپنا گھوڑا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ والا سوال آ جائے کہ امام کی جانب سے، جناب سیدہ کی جانب سے وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ زمانے کے امام کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پردہ کر لو، ایسے پردہ کر لو جیسے ہم چاہتے ہیں، ایسے نماز پڑھ لو جیسے ہم چاہتے ہیں، عزاداری سید الشہداء اس عنوان سے کر لو جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کہا نہیں مولا، ہم آپ کی چاہت کے مطابق یہ سارے کاموں کو نہیں کر سکتے، مولا خدا حافظ، مولا ہم سے ہماری عزاداری کا تحفہ لے لیجئے، مولا ہم سے جو چیز آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں سب کچھ لے لیں، لیکن مولا ہم آپ کا کہنا لفظ بلفظ نہیں مان سکتے۔ امام حسین علیہ السلام واپس پلٹے اپنی طرف۔ اس کا مقام عبید اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے، جنت اس کے گھر چل کر آئی ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ کتنا بدبخت و بدنصیب ہے کہ یہ اپنے گھر سے اپنی قسمت کو پلٹا رہا ہے۔ اس نے پلٹا دیا عبید اللہ،
نہیں اس کو سمجھ آ رہی تھی بات، دنیا میں کھو چکا تھا، دنیا کی تمام سہولتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اور آپ بھی دنیا کی بعض اوقات سہولتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں لشکر امام میں جانا ہے بہت مشکل ہے۔ اے میری بیٹی تم کو پردہ کرنا ہے، ایسے پردے کو انجام دو جیسے جناب زہرا نے کیا ہے۔ اے میرے بیٹے میرے جوان تم کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، ایسے نیچے رکھنا جیسے مولا نے کہا ہے۔ مولا چاہتے تھے کہ تمہاری نگاہیں نیچی رہیں۔ کس کی نگاہ نیچی تھی؟ ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا کہ جناب عباس جب چھوٹے سے ہیں اور بمشکل 3 سال کے یا 4 سال کے ہوئے ہیں، ام البنین ان کو کیا سمجھا رہی تھیں؟ بیٹا عباس تمہاری نگاہ کبھی اٹھے نا۔ وہ بہن کہہ کر مخاطب کر رہے تھے جناب زینب، چھوٹا سا بچہ ہے، کہتے ہیں یہ ان کو جاؤں گا میں، کہا کہ نہیں عباس تم غلام ہو، یہ شہزادیاں ہیں، میں کنیز ہوں۔ دیکھو عباس کبھی ایسا موقع نہ دینے کہ تمہاری نگاہ اٹھ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، چیز جائے کہ سادات ہوں، حرم کی عورتیں ہیں، یہ امام حسین کی بیٹیاں ہیں، امام حسین کی بہنیں ہیں یہاں پر موجود، کنیزیں امام حسین علیہ السلام کی۔ کیا منظر کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ 10 محرم عصر عاشور کے بعد کے جو واقعات ہیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں عصر عاشور کے واقعات میں سے یہ ملتا ہے کہ جس کا جہاں سے بس چلا ہے اس نے سیدانیوں کے بے حرمتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، یعنی اپنی نیزے کی نوک سے، نیزے کی انی جو ہوتی ہے نا اس کے ذریعے سے یہ چادروں کو کھینچ رہے تھے، اور جس کے پاس نیزہ نہیں تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر چادر کو گھسیٹ لیا ہے۔ اے زینب اب آپ کا جہاد شروع ہو گیا ہے، کہا آپ کا جہاد کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں 11 محرم، کہتے ہیں 11 محرم کے واقعات میں سے جو واقعات ملتے ہیں کہتے ہیں عصر عاشور، کہتے ہیں 11 محرم کی وقت زوال تک کہتے ہیں یزیدی لشکر نے اپنے کئی ہزار افراد کو جناب علی دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد اب یہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا پڑا ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، اونو محمد کی چھوٹی چھوٹی میتیں پڑی ہوئی ہیں بے گور و کفن۔ ان لاشوں کو بڑے اطمینان سے چھوڑ کر یہ یزیدی لشکر یہاں سے روانہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اہتمام کیا کہ ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے جہاں سے ان سیدانیوں کو، ان عورتوں کو، ان بچوں کو اور زیادہ اذیت ہو۔ کہاں سے لے جانا چاہیے؟ کہا لاش آئے شہداء کے درمیان سے گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کشی کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ یہ بھوکے ہیں اور یہ پیاسے ہیں اور اس طریقے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب بہت زیادہ بچوں کو انہوں نے جمع کیا ہے نا، کہتے ہیں بہت بڑی تعداد میں بچے تھے، کہتے ہیں 1 رسی تھی اور 12 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں انہوں نے رسیاں باندھی تھیں، اور کہتے ہیں کہ گلے میں بھی انہوں نے رسن کو باندھ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دربار کوفہ میں پہنچے ہیں یا دربار شام میں پہنچے ہیں، کہتے ہیں ایک بچی بار بار پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی، تو دیکھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کون بچی ہے جو بار بار پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے اور یہ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کیونکہ رسی جو ہے اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا گلا دبے جا رہا ہے۔ یہ کون بچی ہو سکتی ہے؟ کہا یہ 4 سالہ بچی ہے۔ کہتے ہیں یہ حسین کے چاہنے والوں میں سے بہت چہیتی بچیوں میں سے ایک بچی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو اس طریقے سے لے جایا جا رہا ہے، ان کو رسیوں میں باندھ دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں جب ان کو گزارا گیا شہداء کے لاشوں کے پاس سے، تو بیویوں نے اپنے آپ کو، کہتے ہیں جناب زینب نے جب اپنے بھائی حسین کو اس طریقے سے دیکھا نا زمین کربلا پہ پڑے ہوئے، کہتے ہیں اس سے پہلے کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں عصر عاشور میں مجھے ایک جملہ یاد آیا کہ عصر عاشور میں جناب فضہ جناب زینب کے پاس بہت ہی پریشانی کے عالم میں آئی ہیں، اور آنے کے بعد کہا بی بی ایک بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ جناب زینب نے کہا اب کون سی قیامت باقی رہ گئی ہے؟
اب ایسی کون سی قیامت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب فضہ نے کہا میں ایک ایسا منظر دیکھ کر آ رہی ہوں کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے کہ اب لاشائے شہداء کو پامال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو جس وقت بیویاں سے گزری ہیں، لاش حسین پامال شدہ ہے، پامال شدہ لاش ہے۔ کہتے ہیں ایسے میں اس کاروان کو ان کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے کہ زینب سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اپنے آپ کو بے پالان اونٹ کی کمر سے نیچے ایسے گرایا ہے کہ زینب، ارے زخمی حسین پہ زخمی زینب گر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران امام حسین، یہ منظر عجیب و غریب ہے۔ ایک کہ بی بی نے اپنے شہید پر اپنے آپ کو گرا دیا ہے، غرض کہ ان بیویوں کو ایسے نہیں لے جایا جا رہا تھا، پورے راستے ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، پورے راستے ان کو بے دردی سے گھسیٹ کر انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب یہ کاروان چلا ہے نا تو بہت تیزی سے یہ اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے میں اچانک دیکھا کہ جس نیزے پر سر حسین بلند ہے نا، وہ نیزہ اچانک ہاتھ سے نکل کر زمین میں پیوست ہو گیا ہے۔ تمام سپاہیوں نے اسے نکالنے کی کوشش کری ہے نا، نیزے کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ نکل نہیں رہا ہے۔ کسی نے ہرملہ کو جا کر بتایا، ہرملہ ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، کئی سپاہی اس نیزے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے جس پر سر حسین ہے، لیکن وہ نیزہ نکل نہیں رہا۔ اللہ، وہ بھی اتنا جانتا ہے، شمر بھی اس بات سے واقف ہے، عمر ابن سعد بھی اس چیز سے واقف ہے کہ ہاں اس قانون کو کون جانتا ہوگا، اس روحانیت کے بارے میں کون جانتا ہوگا۔ کہا چلو سید سجاد کے پاس چلتے ہیں۔ سید سجاد کے پاس پہنچا اور کوڑا اٹھا کے سید سجاد کو مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا پوچھو اپنے بابا سے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ آگے چلنے سے انکار کیوں کر دیا۔ جناب سجاد نے نیزے پہ بلند بابا کے سر کو مخاطب کیا، بابا اب میری کمر اس قابل نہ رہی کہ میں مزید کوڑے کھا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ مولا حسین نے ارشاد فرمایا، ارے میری سکینہ کہیں گر قافلہ رک گیا ہے۔ جناب زینب اس بچی کو تلاش کرنے کے لیے گئیں، دیکھا اس جنگل میں ایک کوئی بی بی اس بچی کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا، اے بی بی آپ کون ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، اس ظالم ترین دور میں آپ نے اس بچی کو سہارا دیا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ اے بی بی آپ کون ہیں؟ اتنا سننا تھا، نقاب کو ہٹایا، کہا بیٹی زینب تم نے ہمیں پہچانا نہیں، میں تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا۔ اللہ اکبر۔ جناب زہرا ساتھ کاروان کے چل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ زمین کربلا سے باہر آ گیا تو کہتے ہیں بنی اسد کی عورتیں باہر نکل کر آئی ہیں جو 3 دن سے اپنے گھروں میں بند تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، ان کو معلوم تھا کہ عمر ابن سعد نے کا لشکر یہاں پر آیا ہوا ہے۔ یہ خوف زدہ ہو کر کوئی بنی اسد اپنے گھروں سے باہر نہ آیا تھا۔ عصر عاشور کے بعد 11 محرم کو جب بنی اسد کی عورتیں آئیں، نہر فرات سے آ کر پانی بھرنا چاہتی تھیں، اچانک آ کر انہوں نے کیا منظر دیکھا کہ زمین کربلا ہے اور لاشائے شہداء ہیں۔ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ایسی لاشیں ہم نے پہلے دیکھی کہ نہیں تھی کہ جن کے بدنوں پر ان کے سر بھی غائب ہوں۔ اللہ، بنی اسد کے مرد بھی آ گئے، حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ کون سی لاش ہے، وہ کون سا حسین ہوگا ان میں کہ جس نے زمین کربلا خرید کر ہمیں دے دی ہے۔ یہ حیران اور پریشان ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھا کوفے کی سمت سے ایک خاک اٹھتی نظر آئی۔ یہ ڈر گئے، دوبارہ سے اپنے آپ کو چھپا لیا، سمجھے کہ شاید لشکر دوبارہ آ گیا، لیکن آنے والا آیا ہے، اس انداز سے آیا ہے، گلے میں طوق خاردار ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ آنے والا آیا اور بنی اسد کو آ کر کہتا ہے، اے بنی اسد
بعد تم نے قبروں کو تیار کر لیا، اب تم پریشان ہو، دیکھو یہ لاش کس کی ہے، فلاں لاش کو اس مقام پہ دفن کیا جائے، تمام لاشوں کو بتاتے جا رہے ہیں، ایک ایک لاش کو دفن کیا جا رہا۔ ابھی بنی اسد آگے بڑھے تھے، یہ مولا نے روک دیا، اے بنی اسد ایک لاشا ایسا ہے جس کو سوائے امام ہی دفن کر سکتا ہے، امام کو امام ہی دفن کرے گا۔ آگے بڑھ کر آئے، اپنے بابا کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کرتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ سینہ حسین پر ایک چھوٹی سی قبر جو بنائی گئی ہے نا، یہ کس کی قبر ہے؟ سینہ حسین۔ کہتے ہیں سینہ حسین پر علی اصغر کا لاشا رکھا گیا۔ یہ لاش شہداء کو دفنانے کے بعد ابھی بنی اسد جا رہے تھے کہ آقا نے آواز دی، اے بنی اسد ابھی ذرا کچھ دیر ٹھہرو، دیکھو نہر فرات پر ابھی ایک لاشا اور باقی ہے۔ سید سجاد نہر فرات پر گئے، اپنے چچا عباس کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور دفن کرنا چاہتے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا قبر سے ہاتھ بلند ہوئے۔ کہ کس کا ہاتھ تھا؟ کہ رسول اللہ۔ ایک جانب سے جناب زہرا، ایک جانب سے امیر المومنین۔ اے سید سجاد اس لاش کو بڑے آرام سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ سب مل کر بلند آواز میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ مخصوص مولا امام الزمان علیہ السلام کا۔ پالنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان اور عزاداری کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بچوں بچیوں جوانوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما، آپس کی محبتوں میں اضافہ فرما۔ مدرسہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام الزمان علیہ السلام کا ظہور فرما، اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔